بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کر لیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ مستحب ہے۔ اور وضو میں سب سے پہلے یہ دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت دھونے ہیں۔ یہ کلائیوں سمیت اس لیے 3 دفعہ دھونے ہیں کہ ہاتھ صاف ہوں گے تو اس کے بعد کلی کرنی ہے، اور اگر ہاتھ صاف نہ ہوئے تو کلی کے ذریعے جو ہے وہ جراثیم گلے سے معدے اور آگے بیماریاں پھیلا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں صرف روح کا نہیں بلکہ جسم کا بھی فائدہ ہے بے شمار بیماریاں سے۔ تو 3 دفعہ ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں تاکہ جو ہے اس کے بعد کلی کرنی ہے، اور کلی کرنے میں جو ہے وہ ہاتھ صاف ہوں گے تو پھر بیماری اور جراثیم کا معدے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے 3 دفعہ کلائیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، اگر ہو سکے تو صابن لگا لیں۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک ہو تو مسواک کریں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مسواک اگر مسواک نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اچھے طریقے سے منہ کے اندر پھیریں 3 دفعہ۔ ہر دفعہ جب عذاب پورا کر لیں ایک رکن تو اس میں کوشش کریں کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو، بند کر لیں اس کو۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر روزہ ہے تو پھر گلے تک پانی نہیں پہنچانا، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر گلے تک پانی پہنچانا ہے، اور یہی جو عربی میں مد مد لفظ آیا نا اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناک صاف کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں استنشاق۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور 3 دفعہ اور کوشش فرمائیں کہ بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ناک کے اندر کر کے اچھی طریقے سے صفائی کر لیں۔ اور اس میں اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر نرم ہڈی تک اور اس سے اوپر تک پانی نہیں پہنچانا، اگر روزہ نہیں تو پھر یہاں تک آپ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد جو اہم اور پہلا جو رکن فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ چہرے میں ذہن نشین رکھیں کہ سر کی پیشانی سے کے اوپر جو پہلے بال سے لے کر یہ ٹھوڈی تک جہاں جو ہے وہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، ایسے ہی کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک، اس میں آپ 3 دفعہ جو ہے وہ دھوئیں گے۔ یہ دیکھیں، اس میں 2 چیزوں کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ آنکھوں کے یہاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہاتھ پہ انگلی پھیرنی ہے تر، کیونکہ یہ عام طور پہ جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ جو حصہ ہے کان کے ساتھ والا، یہاں بھی آپ نے تر ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ یہ بھی خشک رہے۔ اس میں آپ اہتمام کریں گے تو پھر یہ تر ہوگا۔ داڑھی میں یہ ہے کہ اگر آپ کی داڑھی جہاں نیچے سے جو کھال نظر آتی ہے تو اس کو نیچے تک دھونا فرض ہے۔ اگر نظر نہیں آتی گھنی داڑھی ہے تو اس کا خلال ہی کافی ہے، اور خلال کا سنت طریقہ یہ ہے، آپ پانی لیں اس طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف، اور 1 دفعہ ہی یہ کافی ہے خلال۔ اور اس کے بعد آپ نے جناب والا بازو دھونا ہے، پہلے دایاں بازو، اور یہ 3 دفعہ۔ اس کو اچھے طریقے سے مال لینا تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ ایسے ہی دوسرا بازو دھونا ہے، اس میں بھی آپ نے بازو دھونے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے آپ نے کہ ہاتھ سے پانی اوپر کی طرف جائے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آنا چاہیے، ہاتھ سے اوپر کی طرف، اور یہ بھی 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے مال لیں تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسح میں طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں آپ اس طرح آپ جوڑیں، جوڑنے کے بعد یہ انگلیاں آپ نے پیچھے تک لے کے جانی ہیں، اور واپسی یہ ہاتھ کی ہتھیلی واپس لے کے آنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ کان کے اندر پھیرنی ہے اچھے طریقے سے، پھر یہ انگوٹھا جو ہے وہ بیک سائڈ پہ کان کے، اور یہ ہاتھ کا بیک والا حصہ جو ہے وہ گردن کا مسح یہ مستحب ہے۔ طحاوی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں بھی موجود ہے، موجم طبرانی کبیر کے اندر بھی موجود ہے، مسند الفردوس کے اندر بھی حدیث باغ موجود ہے۔ مختلف صحابہ، حضرت وائل بن حجر کی طویل حدیث ہے،
اس کے اندر بھی آخر میں یہ گردن کا مسح موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ بن طلحہ اور دیگر صحابہ نے اس کو جو ہے روایت کیا، اور یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ کریں گے تو اس کا ثواب ہے، نہ کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو یہ گردن کا مسح جو ہے وہ اس طریقے سے کریں گے آپ، یعنی بیک سائڈ جو ہاتھ کی ہوگی اس کے ساتھ آپ کریں گے۔ یہ گلے کا مسح منع ہے، مکروہ ہے، اور گردن کا مسح مستحب ہے۔ اس کے بعد آپ پاؤں آپ نے دھونے ہیں۔ پاؤں میں بھی یہی، پہلے آپ نے دایاں دھونا ہے، 3 دفعہ دھونا ہے۔ اگرچہ انگلیوں میں پانی چلا بھی جائے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر آپ نے یہ جو ہے وہ اس کا خلال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بائیں پاؤں کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے اور 3 دفعہ دھونا ہے۔ جیسے میں نے کہا پانی انگلیوں میں پہنچ بھی جائے تو پھر بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو جو ہے اس کے اندر خلال کرنا ہے۔ اور خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ آپ نے خلال کرنا ہے۔ 3 دعائیں ہیں، ایک ہے وضو کرنے سے پہلے، ایک ہے وضو کے درمیان میں، اور ایک ہے وضو کے آخر میں۔ جو وضو کے شروع میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو وضو کے درمیان میں ہے وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ یہ جب وضو آپ کرتے رہیں، وضو کے دوران یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور وضو کے آخر میں جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اس میں آپ جب اشہد ان لا الہ لا کہیں گے تو پھر آپ نے انگلی کھڑی کرنی ہے اور الا اللہ پہ آپ نے نیچے کر لینی ہے۔ یہ وضو کا اصل اور صحیح اور سنت طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔